بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. آیت نمبر 78. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا تھا بنی اسرائیل میں سے داود کی زبان سے اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے. حضرت داؤد نے اور حضرت عیسیٰ نے دونوں نے بنی اسرائیل کے اس گروہ پر لعنت کی. کس گروہ پر؟ جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا، جو نافرمانیوں میں پڑ گئے. حضرت داؤد کا زمانہ عروج کا زمانہ ہے، جب حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی، پھر حضرت سلیمان کو حکومت دی، پرندوں کی زبان ان کو آتی تھی، بڑی شان و شوکت والی حکومت. حضرت داؤد کو ایک بہت بڑا مقام حاصل ہے، بہت مانے جاتے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جو حرکتیں کر رہے ہو اے اہل کتاب، یہ حرکتیں کرنے والے پر تو داؤد کی لعنت ہے. تم داؤد کو کہتے ہو داؤد ہمارا ہے، داؤد پہ فخر کرتے ہو، تو ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ داؤد کی زبان سے جو بنی اسرائیل میں اس قسم کے لوگ تھے ان پر لعنت کی گئی. اور پھر مسیحیوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو حرکتیں اب تم نے شروع کر دی ہیں ان کے لیے، چونکہ حضرت عیسیٰ جب آئے تھے وہاں پہ بنی اسرائیل تھے، ٹھیک ہے نا. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ کیا قَالَ يَا بَنِي إِسْرَائِيل. حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل کے درمیان آئے تھے، تو بنی اسرائیل میں جن لوگوں نے خرابیاں کی داؤد کی زبان پر بھی ان کے لیے لعنت ہوئی اور حضرت عیسیٰ کی زبان سے بھی ان کے لیے لعنت ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہا ہے کہ یہ جو غلو کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں اور کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ مثلاً ہمیں یوں کر دیں گے، حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے فلان ہے، تو انہی حرکتوں کی وجہ سے تم حضرت عیسیٰ کی لعنت کا شکار تو ہوگے، حضرت عیسیٰ سے کوئی فائدہ تمہیں نہیں ملنے والا. یعنی خداوند عالم جس جگہ میں غلو کر رہے ہیں جس شخصیت کے بارے میں، اسی شخصیت کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تم پر لعنت ہے اس میں، کیونکہ تم جو اس نے دین بتایا تھا اس کو تم نے چھوڑ دیا، غلو کا شکار ہو گئے. کیوں لعنت کی گئی داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بنی اسرائیل کے؟ یہ بنی اسرائیل کا کفر کیا تھا؟ سنیے، ذالک بما عصوا. یہ لعنت اس لیے کی گئی کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی تھی. عصوا معصیت، عصیان، ان الفاظ سے آپ آشنا ہے، یہ اسی سے عصوا. معصیت اور عصیان یعنی نافرمانی اللہ کی. نافرمان جب ہو گئے، داؤد کی بات نہیں مانتے تھے، داؤد نے لعنت کر دی. حضرت عیسیٰ کی جب بات نہیں مانی گئی، حضرت عیسیٰ نے ان پہ لعنت کر دی. تم بھی آج عیسیٰ کی بات نہیں مان رہے ہو اور سمجھ رہے ہو عیسیٰ تمہیں قیامت کے دن تمہارے گناہ معاف کروا دے. اور یہی فارمولہ اہل بیت اطہار کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں. تم کہہ رہے ہو رسول اللہ تمہاری شفاعت کریں گے، ائمہ اہل بیت تمہاری شفاعت کریں گے، جبکہ تم ان کی باتیں نہیں مان رہے ہو، تم نے ان کے کہنا نہیں مانا، تم نے قرآن سے دوری اختیار کر لی، تم نے ان کی تعلیمات سے دوری اختیار کر لی، تم اخلاقی طور پہ پست ہو گئے. شفاعت کی جگہ لعنت کی توقع رکھو. یہ میسج ہے ان آیات کا. کس کے لیے؟ کہ جو جس مقدس ہستی کو بڑھا رہا تو بہت ہے لیکن اس کی بات نہیں مانتا. اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لعنت اس کی توقع رکھو، اس کی شفاعت کی توقع نہ رکھو کہ وہ تمہارے کچھ کام آئے. ذالک بما عصوا، یہ لعنت اس لیے، اس سبب سے جو یہ نافرمانی انہوں نے کی. وکانوا یعتدون، اور یہ حد سے بڑھ جایا کرتے تھے. جو اللہ کی حدود تھی کہ اس سے آگے نہیں جانا، یہ حرام ہے، یہ ان حدود کو کراس کر جایا کرتے تھے، اس لیے ان پر یہ لعنت ہوئی اور اس لیے اس بدبختی کا شکار ہوئی. اب مزید ان کی حالت بیان کی جا رہی ہے، توجہ کیجیے. کیوں لعنت کی گئی؟ کیا صفت تھی ان کی؟
کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. منکر معروف کے مقابلے میں، معروف اچھے کاموں کو کہتے ہیں، منکر برے کاموں کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لعنت اس لیے ہوئی داؤد اور عیسیٰ کی زبان سے ان پر کہ یہ لوگ منکر کو انجام دینے سے رکتے ہی نہیں تھے. فعلوہ، اسے کرتے تھے، یعنی وہ کام جن سے وہ منکرات جن سے منع کیا تھا. پیچھے کیا گزرا تھا؟ کیوں ان کے احبار اور رہبان، عیسائی عالم اور یہودی عالم، کیوں ان کو گناہ کی باتوں سے اور حرام خوری سے نہیں روکتے؟ ٹھیک ہے نا؟ لولا ینہاہم الربانیون، ینہا نہیں سے، اور یتناہون رک جانا نہیں کے نتیجے میں. اب کرتے تو نہیں تھے خود بھی، یعنی نہیں تو نہیں کرتے تھے برے کاموں سے، خود بھی کرتے تھے، خود بھی وہ غلط کام کر لیا کرتے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر، یہ منکرات سے باز نہیں آتے تھے. فعلوہ، اسے انجام دیتے تھے، اسے کرتے تھے. لبئس ما کانوا یفعلون، تو کتنی بری چیز ہے جو یہ جس پر عمل کر رہے ہیں. یہ نفرت کا اظہار ہے اللہ کی طرف سے ان کا. اب تصویر واضح ہو گئی. حضرت عیسیٰ بہت اچھے، حضرت عیسیٰ کی بات نہیں، سارے ان کے خلاف چل رہے ہیں، کرپشن سے بھر گئے، غلو کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں، اللہ تک لے گئے، لیکن عیسیٰ کی تعلیمات بھلا دی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عیسیٰ کی لعنت ہے تم پر. عیسیٰ کی زبان سے ان حرکتیں کرنے والوں پہ لعنت کی گئی. لہذا آپ دیکھیں اصول کافی کے اندر روایت ہے کہ مثلا امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام جابر ابن یزید جعفی کو صفات شیعہ بیان کرتے، اور پھر اس روایت کے آخر، روایت لمبی، آخر میں جا کے کہتے ہیں، اس سے فرماتے ہیں کہ جان من کان للہ عاصیا، یہ عاصیا یہی ہے، ذالک بما عصوا، عاصی معصیت کار. اے جابر جان لے کہ جس کو تو دیکھے کہ اللہ کی معصیت کرتا ہے، نافرمان ہے خدا کا، فَهُوَ لَنَا عَدُوٌ، جان لینا کہ وہ ہمارا دشمن ہے، عدو ہے. وَمَنْ كَانَ لِلَّهِ مُطِيعًا، اور جس کو تو دیکھے کہ اللہ کا اطاعت گزار ہے، فَهُوَ لَنَا وَلِيٌّ، وہ ہمارا دوست ہے. عین قرآن مجید یہی جو آیات گزشتہ خرابیوں والوں کو پیغام دے رہی ہے. اگر تم نے ایسا کیا عیسیٰ لعنت کرے گا، داؤد تم پہ لعنت کر چکے، لہٰذا وہ تعریفوں سے خوش نہیں ہوں گے. عیسیٰ قیامت کے دن کا یا اللہ جو بھی ہو گیا، لیکن انہوں نے میری کتنی تعریفیں کی تھی، میرا نام لے لے کے زندہ رہتے تھے، میرے نام کے نعرے میں آپ ان کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، وہ جو میں نے آپ کو سورہ مائدہ کی آیت سنائی ہے، وہاں پہ اس سے اگلی آیت یہ ہے کہ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب کرے تو تیری مرضی، اگر چھوڑ دے تو تیرے بتو غفور الرحیم، تیری مرضی ہے، سفارش بھی نہیں کریں گے. سورۃ المائدہ کا آخر جا کے آپ دیکھیے گا، اپنی گواہی کے بعد کہیں گے یا اللہ یہ تیرے بندے جو کرنا ہے ان کے ساتھ کر. اسی وجہ سے قرآن نے کہا کہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جو نفع نقصان کا مالک نہیں. اللہ ہے فیصلہ کرنے والا، اس نے حکم کرنا. یہ برے کاموں سے باز نہیں آتے تھے اور ان کو انجام دیتے تھے، تو کتنی بری چیز ہے کہ جو یہ کیا کرتے تھے. اللہ العلی العظیم.